الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله وسنة التي بعده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ، مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ آج تقریباً ذی الحجہ کی 4 یا 5 تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا کیا، جس مہینے کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اس پہلے عشرے میں یعنی شروع کے 10 دن جس بندے نے 1 روزہ رکھا تو اللہ رب العزت اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو اتنا مبارک مہینہ میرے اور آپ کے درمیان چل رہا ہے، اور تقریباً آدھا وقت یعنی 4-5 دن اس مہینے کے تقریباً میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکل چکے۔ کوشش کریں اور دعا کریں کہ جو یہ مقدس دن باقی رہ گئے، اللہ رب العزت قدر کے ساتھ ان ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً 2 یا 3 جمعوں سے آپ حضرات کے درمیان قربانی کا ذکر چل رہا۔ سب سے پہلے اس چیز کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ قربانی کس بندے پر واجب ہے۔ قربانی ہر صاحب نصاب بندے کے اوپر کرنا واجب ہے، خواہ وہ بندہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جو بندہ صاحب نصاب ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، اس بندے کے اوپر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا مقدار ہے؟ شریعت نے یہ خاکہ بنایا کہ جو بندہ 52.5 تولے چاندی کو خریدنے کی یا چاندی کی طاقت رکھتا ہو وہ صاحب نصاب ہے۔ مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی موجود ہے تو اس کو کچھ اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، لیکن کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، اسی طریقے سے کچھ بینک بیلنس ہے، اسی طریقے سے کچھ تجارت کا سامان ہے، اسی طریقے سے اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے۔ تو اگر ان تمام چیزوں کی قیمت کو ہم ذہنی اعتبار سے جوڑیں اور جوڑنے کے بعد ہم اتنے مال کے مالک بن جائیں کہ ہم 52.5 تولے چاندی بازار سے خرید سکتے ہیں تو اس بندے کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ آج کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی تقریباً 680 روپے تولہ چاندی ہے۔ یعنی اگر آپ 10 گرام چاندی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، 1 تولہ چاندی آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو تقریباً آپ کے پاس وقتی اعتبار سے 690 روپے آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ 690 روپے آپ کے پاس موجود ہوں گے تو آپ 10 گرام چاندی کو خرید سکتے ہیں۔ اب یہ 52.5 تولے چاندی، میں اس کو بھی آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں
کہ یہ 52.5 تولے چاندی اس زمانے کی مقدار ہے کہ جس زمانے میں تولہ 12 گرام کا چلتا تھا، اب اس وقت تولہ جو ہے تقریباً 10 گرام کا ہے۔ تو وقتی اعتبار سے 52 تولے نہیں بلکہ 62 تولے چاندی، 61.5 یا 62 تولے چاندی اگر آپ خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کے اعتبار سے میں نے کیلکولیٹ کیا اور قیمت نکالی، تو آج کے اعتبار سے جو چاندی کی قیمت ہے، اگر آپ تقریباً 43,000 کے 40 اور 3 43,000 کے اگر آپ مالک ہیں، یعنی آپ کے پاس جو بینک بیلنس ہے، اسی طریقے سے آپ کے پاس جو سونا ہے، اسی طریقے سے آپ کے پاس جو چاندی ہے، اسی طریقے سے آپ کے پاس جو تجارت کا مال ہے، اسی طریقے سے آپ کے پاس جو ضرورت سے زائد سامان ہیں، اگر ان تمام کو آپ جوڑ رہے ہیں اور جوڑنے کے بعد آپ 43,000 کے مالک بن جاتے ہیں، تو میرے دوستو آپ کے اوپر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ اس عبادت کے اعتبار سے لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ایک بندے نے قربانی کی تو سب کی طرف سے کافی ہے، اگر باپ نے قربانی کر لی تو بقیہ کسی بندے کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے دوستو یہ ذہن درست نہیں ہے۔ اگر باپ نے قربانی کی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھے کہ جو بچوں کی ماں اس کی بیوی ہے، اس کے پاس جو زیور ہے، اگر وہ زیور 43,000 کے اندر ہے، یعنی 43,000 سے زائد اگر وہ زیور ہے، تو جس طریقے سے یہ بندہ خود اپنی طرف سے قربانی کر رہا، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ اپنی بیوی کو ترغیب دلائے اور بیوی کے بارے میں وہ سوچے اور اس کا بھی حصہ کرے، اس کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ اسی طریقے سے جہاں باپ نے قربانی کی اور ماں نے قربانی کی، اگر اولاد میں سے کوئی بندہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر بیٹوں میں سے کوئی بیٹا تجارت کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اس کی نوکری کہیں پر لگی ہوئی ہے، تو اس وقت آ کر کے اس بچے کے بارے میں بھی سوچا جائے کہ اس کے پاس اتنی قیمت ہے یا نہیں، یا اتنی قیمت کا مالک ہے یا نہیں۔ اگر وہ بندہ اتنی قیمت کا مالک ہے تو اس بندے کے اوپر بھی قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے گھر کی 3 قربانی میں نے ذکر کی۔ چوتھی قربانی، یہ جو بیٹا ہے، اس بیٹے کے نکاح میں جو عورت ہے، تو یہ بیٹا، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اپنی بیوی کا بھی جائزہ لے، اپنی بیوی کے بارے میں بھی سوچے کہ اس کے پاس جو زیور ہے، اس کے پاس جو پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، کیا اس پیسے سے 62.5 یا 63 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے یا نہیں۔ آسان الفاظ میں 43,000 کی آپ کی بیوی مالک ہے یا نہیں۔ اگر 43,000 کی وہ مالک ہے تو اس بیوی کے اوپر بھی قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ایک بندے نے کی تو کافی ہے، اس مرتبہ باپ نے کی، اگلی مرتبہ بیٹے نے کی، کافی ہے۔ نہیں میرے دوستو، بالکل غلط ذہن ہے۔ جو بندہ بھی صاحب نصاب ہوگا، ہر ایک پر الگ قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے کتنے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ زندگی کی پہلی قربانی جو ہوگی وہ نبی علیہ السلام کے نام کی ہوگی، اس کے بعد پھر ہمارے نام کی ہوگی۔ آپ کان کھول کر سن لیں، نبی علیہ السلام کے اس امت پر اتنے احسانات ہیں کہ آپ اگر جسم کے خون نکال کر ایک قطرہ نبی علیہ السلام کے نام پر قربان کر دیں تو میرے دوستو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھے، جس طریقے سے نبی علیہ السلام کے نام سے قربانی کرنی چاہیے، تو اس قربانی کو آپ بعد میں سوچیں، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو ضروری آپ کے لیے یہ ہے کہ پہلے آپ اپنی جانب سے قربانی کریں۔ رب نے آپ کو طاقت دی ہے، نبی سے وہ عشق دیا ہے،
آپ کے پاس مالی اعتبار سے وسعت ہے تو آپ اپنے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کا دوسرا حصہ ڈالیں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ نے اپنی قربانی چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے نام کی قربانی کی۔ یاد رکھنا اس قربانی کا ثواب ملے گا، لیکن آپ کے اوپر جو الگ سے قربانی واجب تھی، کل قیامت میں اس قربانی اور اس حصے کے بارے میں آپ سے پوچھ ہوگی۔ اگر آپ نے پوری زندگی بھی نبی علیہ السلام کے نام کی قربانی نہیں کی تو میرے دوستو کل قیامت میں درجات میں فرق ہو سکتا ہے کہ کسی بندے نے ہر سال نبی علیہ السلام کے نام کی قربانی کی ہو، نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھا ہو، تو یاد رکھنا حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اتنا فرق ہو سکتا ہے، لیکن آپ سے یہ پوچھ نہیں ہوگی کہ آپ نے نبی کے نام کی قربانی کی تھی یا نہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ پوچھ ضرور ہوگی کہ آپ کے اوپر جب قربانی واجب تھی آپ نے اپنی جانب سے کی تھی یا نہیں۔ یہ بات اس لیے بتائی کہ کتنے لوگوں مجھ سے خود یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں، کتنے ہمارے نمازی ہیں کہ میں اس مرتبہ نبی کے نام کی قربانی کروں گا، اگلی مرتبہ اپنے نام کی۔ یاد رکھیے آپ کے پاس پیسے کے اعتبار سے اگر طاقت ہے آپ اپنی طرف سے بھی قربانی کریں اور اپنے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان چیزوں کو نقل کرنا چاہیے، نوٹ کرنا چاہیے۔ وہ اپنی زندگی میں ہر سال 2 بکرے قربان کیا کرتے تھے، اور 2 بکروں کو جب خریدنے کے لیے جاتے تو بازار سے ہی نام رکھ کے لاتے کہ اس میں میرا حصہ ہوگا اور اس میں آقا دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہوگا۔ اور جو بکرا طاقتور ہوتا، خوبصورت ہوتا، وزنی ہوتا، مالی اعتبار سے مہنگا ہوتا، تو اس بکرے میں نبی علیہ السلام کا حصہ ڈالتے کہ جب میں نبی کی شان میں اور نبی کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہا ہوں تو وہ تحفہ بھی اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں آپ نبی کے نام کی قربانی کریں، لیکن اس سے پہلے جو واجب قربانی ہے وہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے چند مسائل گزشتہ ہفتے بھی آپ کے سامنے ذکر کیے، اس سے پہلے بھی ذکر کیے۔ ان میں سے 10 مسائل میں سے تقریباً 4 یا 5 مسائل آپ کے سامنے ذکر کر دیے تھے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، یہ تو قربانی کا وجوب ہوا کہ قربانی کس پر واجب ہے، یعنی وقتی اعتبار سے اگر بندہ 43,000 کا مالک ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ میں نے گزشتہ ہفتے گوشت کی تقسیم کے بارے میں بتایا تھا کہ گوشت کی تقسیم کو تول کر کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کریں کہ ہر تول میں کچھ کلیجی ملا دیں۔ بہرحال وہ بیان کسی کو سننا ہو گزشتہ ہفتے کا بیان نکال کر سن لیا جائے، وقت اجازت نہیں دیتا آگے بڑھ جاتا ہوں۔ قربانی کا وقت، یعنی قربانی کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ یاد رکھنا 10 تاریخ کی صبح سے، اور صبح کب؟ جب آپ کے پورے شہر میں کسی بھی جگہ نماز ادا کر لی جائے، جس جگہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، مثال کے طور پر امروہہ ہے، کافی بڑی آپ کی یہ بستی ہے، کافی بڑا شہر ہے، نہ جانے کتنی جگہ لا تعداد جگہ پر نماز ادا کی جاتی ہے، تو جہاں سب سے پہلے نماز ادا کر لی جائے تو اگر پورے شہر میں ایک نماز بھی ادا کر لی گئی آپ کا قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہے، اب آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ قربانی چلے گی کب تک؟ 10 میں قربانی کر سکتے ہیں، 11 میں کر سکتے ہیں، اور 12 تاریخ مغرب سے پہلے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں ان 3 دنوں میں دن کی روشنی میں قربانی کا کرنا بہتر ہے، رات میں قربانی نہ کی جائے۔ قربانی آپ رات میں کریں گے ہو جائے گی، لیکن وہ پسندیدہ اور بہتر نہیں ہے۔ آپ دن کی روشنی میں قربانی کو کریں، رات میں قربانی نہ کریں۔ تو 10 تاریخ، 11 تاریخ، اسی طریقے سے 12 تاریخ۔ کوئی آپ کے ذہن کو اگر خراب کرنا چاہیں آپ بالکل الجھنے کی کوشش نہ کریں،
صرف 3 دن قربانی کے ہیں، ان 3 دنوں کے اندر قربانی ادا کی جائے۔ یہ ہوا قربانی کا وقت۔ اسی طریقے سے قربانی کا نصاب آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ ذبح کون کرے یہ چیز بہت باریک ہے۔ کتنی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ چھری لائی جاتی ہے اور امام صاحب کے پاس، کسی حافظ صاحب کے پاس، کسی مولانا کے پاس اس چھری کو لا کر پڑھوایا جاتا ہے۔ یاد رکھو، پڑھنے کی ضرورت مجھے اور آپ کو ہے، چھری کو نہیں ہے۔ اس چھری کو پڑھوایا جاتا ہے، اس پر پھونک ماری جاتی ہے۔ کتنے ناواقف بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اس چھری کو پڑھ کر دے دیتے ہیں اور چھری پڑھنے کے بعد اب اس سے ذبح کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو بندہ چھری چلا رہا ہے اس کے لیے دعا کا پڑھنا ضروری ہے، اور اگر اس بندے نے بھولے سے دعا چھوڑ دی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر دعا کو چھوڑا تو یاد رکھنا ایک بندے کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا، اگر بھولے سے دعا رہ جاتی ہے قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر بندہ جان بوجھ کر دعا کو چھوڑ رہا تو اب قربانی نہیں ہوگی۔ اور جب چھری پڑھوائی جاتی ہے تو یاد رکھنا اس میں یہ غلطی ضرور ہوتی ہے کہ اب جان بوجھ کر دعا کو چھوڑا جاتا ہے۔ کیوں؟ ذہن میں کیا ہے کہ چھری کے اوپر دعا پڑھی جا چکی ہے، اب تو پھیرنی باقی ہے۔ اب یہ جان بوجھ کر جو دعا چھوڑی جا رہی، یاد رکھنا یہ ذبح کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اگر قریشی سے وہاں پر موجود ہے، قصائی سے آپ ذبح کرا رہے ہیں، اس سے آپ تاکید کر دیں کہ دعا نہ بھول جائے، دعا ضرور پڑھے۔ بہتر یہ ہے کسی نیک صالح بندے کو بلایا جائے اور کسی نیک آدمی سے اپنا جانور ذبح کرایا جائے۔ اور جب آپ جانور کو پکڑیں اور جانور کو گرائیں تو اگر 4 سے 5 بندے جانور کو پکڑنے والے ہونے چاہیے تو کم از کم 2 بندے آپ ایکسٹرا بلائیں۔ وہ کیوں؟ یہ 4-5 تو جانور کو پکڑیں گے، یہ 2 بندے قصائی کو پکڑیں گے، کیونکہ وہ قصائی کس انداز سے ذبح کرتا ہے، جب ذبح کرے گا آپ خود دیکھ لینا۔ کیوں؟ اس کے پاس وقت ہے، 8 بجے اس کو گرایا، 9 بجے اس کو گرایا، 10 بجے اس کو گرایا، اس کو نہ جانے کتنے اس کو آپ کی قربانی کا فکر نہیں، یاد رکھنا اس کو اپنی جیب کا فکر ہے کہ کتنے جانور بنا سکتا ہوں۔ یہاں گردے کلیجی نکالے، وہاں گردے کلیجی نکالے، وہاں نکالے، اب اس کے بعد پہلے جانور پہ آ گیا۔ کیوں؟ اس کو پتہ لگ گیا کہ 10 سے 12 ہزار کی دہاڑی ہو گئی۔ تو جہاں آپ 4-5 بندے جانور کو پکڑیں، وہیں 2-4 بندے آپ قصائی کو پکڑنے والے بھی رکھنے چاہیے۔ کیوں؟ 3 رگیں کٹنے کے بعد آپ قصائی کو دور کر دیں۔ وہ قصائی کرتا کیا ہے کہ گلے کو کاٹا، کاٹنے کے بعد اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہاں تک کاٹ کر رکنا تھا، گلے کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد نڑکھڑے کے اندر چھری چلائی، ادھر جانور تڑپ رہا ہے اور یہاں سے کھال اتارنا شروع کر دی۔ کیوں؟ اس کو آپ کو گردے کلیجی نکال کر دینے ہیں۔ ادھر جانور پھڑک رہا ہے، ادھر وہ اس کی کھال اتار رہا ہے۔ یاد رکھنا جب تک اس جانور کا دم نہ نکل جائے، جب تک یہ خون نکلنا بند نہ ہو جائے، آپ اس وقت تلک قصائی کو کنٹرول میں کر کے رکھے۔ اگر اس انداز سے وہ کنٹرول نہیں کرتا ہے تو یاد رکھنا اس سے جانور کو تکلیف ہوگی، قربانی آپ کی ہو جائے گی، لیکن جو ثواب آپ کو ملنا چاہیے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو جہاں آپ جانور کو پکڑنے والے 1-2 بندے رکھیں، 1-2 بندے قصائی کے پاس بھی رکھیں۔ جیسے ہی گلا کٹے، 3 رگ کٹے، چوتھی بعد میں کٹے، 3 کٹتے ہی اس کو جدا کر دیں کہ آپ خون نکلنے دیجئے، 2 منٹ انتظار کریں، برائے کرم چاہے پیسے زائد لے لینا، لیکن کام کو سکون سے کرنا ہے۔ وقت کافی ہو چکا، دعا کرے اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو بات رہ گئی انشاءاللہ عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے ہو جائے گی۔ عید کی نماز کا اعلان کر دیتا ہوں، 6 بجے آپ کی مسجد میں انشاءاللہ عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ 6 بجے آپ لوگ 6 بجے سے پہلے آنے کی کوشش کریں، جو گفتگو ہوگی وہ 6 بجے سے پہلے ہوگی۔